جو ہمارے گرفتار وکلا ہیں، میں پنجاب حکومت کے چیف منسٹر صاحبہ پنجاب کے اس رویے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں جنہوں نے ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ آئی جی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پولیس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وکلا کو ہائی کورٹ کے جج کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی۔ میں سمجھتا ہوں ایسی جو ہے اس طرح کی کھیلیں آپ کسی اور سے کھیلیں، ہمیں اپنے رائٹس لینا آتے ہیں۔ کاش آپ آئی جی پولیس جو آپ کے متحد ہے، شاید جس کو آپ اپنے بار بار اس کے متحد ہو جاتی ہیں یونیفارم پہن کے، آپ کو سوچنا چاہیے، آپ اس کو سلوٹ کرتی ہیں، آپ کیبنٹ کی میٹنگ یونیفارم میں لیتی ہیں، آپ نے اگر آپ سمجھتی ہیں اور آپ یہ سمجھتی تھیں کہ وکلا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے، تو ابھی تک میں سمجھتا ہوں آئی جی پولیس جو ہے وہ معطل ہونا چاہیے تھا تاکہ آپ کی نیت پہ ہم شک نہ کرتے۔ اب ہمیں نہ صرف آپ کی نیت کے اوپر شک ہے بلکہ آپ کے اس ایکٹ کے اوپر بھی شک ہے کہ آپ ہر کام میں اداکاری کرتی ہیں، آپ بطور ایکٹر رول پلے کرتی ہیں، آپ پریکٹیکلی آپ نہیں ہیں اس پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے عوام کا آپ کے پاس ان کے اعتماد کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو چیف منسٹر بھی نہیں مانتے بلکہ ہم آپ کو جعلی چیف منسٹر کے طور پہ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو تنبیہ کرتا ہوں، آپ کو میں تنبیہ کرتا ہوں، اگلے 1 گھنٹے کے اندر میرے گرفتار وکلا کو آپ نے نہ چھوڑا تو ہم دوسرا دھرنا جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے گھر کے باہر دیں گے، یہ میں اعلان کرتا ہوں۔ اور اگر آپ نے آئی جی پولیس کے خلاف کارروائی نہ کی تو اگلی ایجیٹیشن جو ہے اس جعلی حکومت کے خلاف چلے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور رول آف لا کے لیے ہر وقت ہمیشہ وکلا نے اس ملک میں قربانیاں دی ہیں۔ ماڈل ٹاؤن والا ایشو اور 788 کی FIR ہمارے لیے معمولی مسئلہ ہے، لیکن یہ چونکہ اس مسئلے سے چیزیں شروع ہوئی ہیں تو انشاءاللہ تعالی جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں آ جاتا، اس ملک میں جینون جمہوریت نہیں آ جاتی، اس ملک میں آزاد عدلیہ جس کے لیے ہم نے بے شمار قربانیاں دی، واقعی عدلیہ اپنے رول پہ آزاد کام نہیں کرتی، جب تک اس ملک میں اس میرے میڈیا کو آزاد نہیں کیا جاتا، جب تک اس ملک میں جمہوری قوتوں کو، جمہور کی بات کرنے والوں کو آزاد نہیں کیا جاتا، ہم انشاءاللہ تعالی اس احتجاج کو مسلسل جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قربانی دینی پڑے، اس کے لیے ہمیں کسی طرح کے حالات سے گزرنا پڑے، میں پورے پاکستان کے وکلا، تمام پاکستان کے وکلا قیادت کو ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں کہ یہ آپ کے اور میرے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سفوکیشن کے ماحول کو ختم کیا جائے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھٹن ختم ہونی چاہیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے آزاد جی سکے اس ملک کے اندر، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حقوق کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالا جائے تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس احتجاج میں عبادت سمجھ کے شامل ہوں اور بہترین انداز میں اس انقلاب کے تحریک کو ساتھ لے کے چلیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے آگے جیسا کہ آپ نے آج دیکھا کہ آپ کی کابینہ نے، لاہور بار ایسوسی ایشن کی کابینہ نے، وائس چیئرمین اور بار کونسل کے ممبران نے، سٹنگ ممبران نے لیڈ کیا ساری ریلی کو، گرفتاریاں دی، زخمی ہوئے اور میرے بزرگ چوری احسن بھون صاحب زخمی ہوئے، اسی طرح سے میرے بھائی ملک ارشد صاحب زخمی ہوئے، لاہور ہائی کورٹ کے ہمارے وائس پریزیڈنٹ گیلن صاحب زخمی ہوئے۔ ہم ساری یہ چیزیں معمولی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک میں ہونے والی آزادی کی جو تحریک ہے، 2007 میں آپ نے دیکھا 103 سے زیادہ میرے وکلا کو کراچی کے اندر شہید کر دیا گیا اور 37 سے زیادہ پٹرول بموں سے ساہیوال میں شہید کر دیا گیا۔ میری اور یہاں پریزیڈیم پہ بیٹھی ہوئی جتنی قیادت ہے، ان کی جانیں، مال، بچے کسی طور پہ ان شہیدوں کے بچوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں۔ میں اللہ کو حاضر ناظر کا جان کے کہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو کہہ کے آیا ہوں کہ میرا کوئی انتظار نہ کرے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس تحریک کو انشاءاللہ تعالی منطقی انجام تک انشاءاللہ تعالی پہنچائیں گے، اور کوئی مسلط جو ہے، کوئی مسلط ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ میں میڈیا والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے کہ آپ اپنی آواز کو آزاد کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو کے۔ میں 25 کروڑ عوام کو، سول سوسائٹی کے
तमाम दोस्तों को, जमहूरी तमाम कुव्वतों को दावत देता हूं कि इस आज़ादी की तहरीक में हमारे साथ शरीक हों। हम इंशाअल्लाह ताला उनको पलकों पे बिठाएंगे और हर तरह की कुर्बानियां देंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।